السلام پاکستان اور MKM پاکستان کے کارکنان، خالد مقبول یہ کیا نوٹنکی لگا رکھی ہے؟ اب تم نے ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہے اور اس کا نام رکھ دیا ہے تربیتی نشست۔ بہرحال خالد مقبول، تم نے ایک دفعہ پھر کچھ یوسیز کو جمع کر کے ایک تربیتی نشست کا انتظام کیا، اور اس تربیتی نشست کے اندر جہاں تک کہ میری اطلاعات ہیں جو بھادرآباد کے مرکز پہ ہوئیں، اس کے اندر اگر جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ اورنگی ٹاؤن اور بنس روڈ کی ملا کے یوسیز کی گئیں۔ اگر آپ بنس روڈ کی اورنگی کی یوسیز ملا لیں 15 سے 20 اور COC ملا لیں اور باقی منتظمین ملا لیں تو کم سے کم 250 سے 300 لوگ ہوتے ہیں۔ مگر جو تصاویر ہمیں موصول ہوئی ہیں اور ہماری سورسز کے مطابق اس تصویر میں جو کور لوگ ہیں جو واقعی میں اورنگی ٹاؤن سے یا بھادرآباد سے آئے ہیں، ان کی تعداد 40 سے زیادہ نہیں ہے۔ باقی سب لوگ وہ ہیں جو وہاں پر جمع تھے، آپ نے ان کو بھی جمع کر کے وہاں پہ ڈال دیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ جو ہے ایک فہرست فائل کر دیں جو وہاں پہ موجود تھا آپ کے حساب سے اورنگی اور بنس روڈ سے، اور میں اس کی ایک کمپیریٹیو لسٹ آپ کو دے کے آپ کو حیران کر دوں گا۔ یہاں تک تو ہو گئی بات کلیئر، یعنی کہ 300 لوگوں میں سے مشکل سے 40 سے 50 لوگ آپ کے وہاں پر موجود تھے۔ صحیح ہو گیا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ آج آپ نے بڑی بڑی باتیں کرنے کی کوشش کی جو کہ ہمیشہ کی طرح آپ کوشش کرتے ہیں، اور میں نے سوچا کہ اس کا لفظ بہ لفظ جو ہے ایک تھوڑا سا انالیسس کر لیا جائے۔ اور انالیسس کچھ یوں کہ آپ نے کہا کہ جو آپ کا ایک اچھا، یہ باتیں اگین آپ کے لوگ نہیں بتا رہے، یہ باتیں جو آپ کے اپنے پریس ریلیز میں لکھی گئی، اور اس میں پہلا جملہ جو لکھا گیا وہ یہ کہ MKM میں اب فیصلے کسی فرد واحد کی پسند یا ناپسند سے نہیں بلکہ کارکنان کی اجتماعی مشاورت سے ہوں گے۔ تو یہ نہیں آپ نے قبول کر لیا کہ فیصلے آپ کے کہنے سے نہیں ہوں گے کیونکہ اگر آپ نے مشاورت کرنی شروع کر دی تو آپ ادھر کے لوگ ادھر بیٹھے ہوں گے اور ادھر کے لوگ ادھر بیٹھے ہوں گے اور آپ کہیں اور بیٹھے ہوں گے، تو آپ کو یہ بات پتہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو مشاورت سے ہی اتنا شوق ہے جس کا آپ ڈھول پیٹ رہے ہیں تو بھیا آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں۔ یہ کیا روز روز کی نوٹنکی لگائی ہوئی ہے؟ انٹرا پارٹی الیکشن کراؤ، ختم کرو۔ خالد مقبول، تم کیا گھما رہے ہو کارکنوں کو، کیا گھما رہے ہو لوگوں کو؟ اچھا، تو مشاورت کا شوق ہے، انٹرا پارٹی الیکشن کراؤ اور جو کارکنان فیصلہ کریں وہ ہم فیصلہ میں بھی قبول کر لوں گا اور بھی لوگ قبول کر لیں گے۔ صحیح ہے، مگر کراؤ تو تمہیں اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے نا۔ تم تقریریں کرتے ہو، آج بھی میں تمہاری تقریر سن رہا تھا شہباز شریف کے پروگرام میں، اتنی لمبی لمبی تم نے بونگیاں ماری ہیں، شہباز شریف سو گیا اس تقریر کے اندر۔ بولو گے تو تصویر بھیج دوں گا، واٹس ایپ کر دوں گا۔ اگلا جملہ آپ کے پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ تحریک کو اچھا، پہلی بات تو یہ اب تحریک نہیں ہے نا، یہ کمانے کا دھندا ہے ان 8 لوگوں کا جس کو G8 کہتے ہیں، جس کے سرغنہ آپ ہو۔ صحیح ہے، جس کا حصہ آپ کا ماموں شمیم صدیقی ہے جو آپ کا فرنٹ مین ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ صحیح ہے، تو اس کو تحریک کہہ کے اس کو جو نا اس کو وہ نہ کریں، ذلیل نہ کریں۔ اگر یہ تحریک ہوتی خالد مقبول تو تم اس تحریک کے لیے دینے والی قربانی کے 25,000 کارکنوں کے شہدا کے لیے آواز اٹھاتے، تم وہ جو 200 قریب جیلوں میں کارکنان سڑ رہے ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتے، جو 107 مسنگ ورکر ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتے۔ صحیح ہے، ان سے انڈرسٹینڈنگ نہیں کر لیتے وفاق کے ساتھ نا اس پہ، پھر ان کے جو ورثاء ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں یا ان کے متاثرین ہیں، ان کے لیے کچھ کرتے۔ تمہارے پاس اپنے شعبہ بازی مشاعروں کے لیے تو پیسہ ہے، مگر ان شہداء کے، مسنگ ورکرز کے یا اسیروں کے خاندانوں کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ تو اس کو تحریک کہہ کے اپنے آپ کو بہت بڑا تحریکی لیڈر نہ کہنے کی کوشش کرو۔ تم ایک قبضہ مافیا کے ڈان ہو جو چیئرمین ہو، بس اس کو یہاں تک رکھتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو تم کہتے ہو کہ تحریک کو اب کرائے کی ماہرین نہیں بلکہ نظریاتی اور فکری بنیادوں پر کام کرنے والے مختلف کارکنوں کی ضرورت ہے۔ جب یہ بات کر رہے تھے آپ خالد مقبول تو سیدھے ہاتھ میں مڑ کے آپ دیکھ لیتے تو آپ کو شکیل مچھڑ یا بہاری دکھتا۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ ایک طرف بات کر رہے ہیں مخلص کی، ایک طرف بات کر رہے ہیں نظریاتی کی۔ شکیل بہاری کا یا شکیل مچھڑ کا نظریے سے کیا تعلق ہے، فکر سے کیا تعلق ہے، مخلصی سے کیا تعلق ہے؟ میری اطلاعات کے مطابق جو مجھے انفارمیشن ہے، اور جو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ متاثر ہو رہے تھے، انہوں نے فون کر کے شکایت دی ہے۔ ایک بڑے مشہور ساتھی ہیں جو پچھلے دنوں اچانک سے بھادرآباد نمودار ہو گئے تھے، انہوں نے ایک دن فون کر کے مجھے
پورا کٹا چھٹا کھولا تھا کہ یہ وہ بے شرم آدمی ہے شکیل مچھڑ کہ یہ اپنے دفتر کا ٹی وی تک نکال کے گھر لے گیا تھا. یہ وہ آدمی ہے, اتنا لیچ آدمی ہے. اس کو ہم نظریاتی اور پتہ نہیں مخلص اور پتہ نہیں کیا کہ لفظ الفاظ سے القابات سے نواز رہے ہیں. اچھا, یہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں, اگر یہ اتنے نظریاتی ہوتے تو بھائی جو اتنا کما رہے ہیں, لینڈ گریبنگ, چائنا کٹنگ, مافیا, فلاں دھماکہ کر کے, کتنے لوائقین کا, کتنے متاثرین کا, کتنے اسیروں کے خاندانوں کی مدد کر رہے ہیں ٹھینگا, اور کہیں کر دیتے ہیں تو ان کی ماؤں بہنوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ تو حال ہے آپ لوگوں کا. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ جی سینٹ کی ٹکٹوں کی سر عام منڈی لگانے والے تحریک کے نظم و ضبط نظریے سے غداری کے مرتکب ہوئے. یہ آپ کہیں گورنر سندھ کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے, یا فاروق ستار کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے؟ وہ تو نظر, کیونکہ مجھے وہ نظر نہیں آ رہے تصویر کے اندر. کہیں دوبارہ لڑائی تو نہیں ہو گئی آپ دونوں کی آپس میں, ہے نا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپس میں کچھ انبن ہوئی ہوئی, کیونکہ فاروق ستار بھی دکھ نہیں رہے تصویر کے اندر. صحیح ہو گیا. اور یہ مجھے لگتا ہے اب گورنر سندھ کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ یہ باتیں. اب یہ تو آپ اور ان کا آپس کا معاملہ ہے, میں کیا کمنٹ کر سکتا ہوں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کی دعوت شمولیت دراصل ذاتی مفادات کی قربانی اور قوم کی خاطر نقصان کا سودا قبول کرنے کا نام ہے. آئے ہائے ہائے, میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ اگر باتیں سے بچے پیدا ہوتے ہیں نا خالد مقبول, تو تمہارا ایک بچہ نہیں ہوتا, ہزاروں بچے, لاکھوں بچے ہوتے ہیں تمہارے. صحیح ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے, اگر تم اس قربانی نقصان کے سودے کی بات کر رہے ہو, تو ایک کام کرو. جو تمہارے ماموں نے, شمیم صدیقی نے, اور تمہارے پنٹروں نے, جن کی سب ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں, امریکہ میں ہیوسٹن میں جو تمہارے نام سے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں ایک ایم این اے کے تھرو یا تمہارے ماموں کے تھرو, کروڑوں اربوں روپے کی, وہ واپس لاؤ پاکستان اور قوم پہ نشاور کر دو, قوم پہ دے دو. صحیح ہے نا؟ اور جس کو تم اپنا قائد مانتے ہو الطاف حسین کو, اس کو بولو کہ جو بلینز آف ڈالرز کی, بلینز آف روپیز کی جو پراپرٹیز وہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے, وہ سب بیچ کے پہلے تو شمائلہ باجی کو دے دے, ان کے شمائلہ باجی مرحوم کے بچوں کو دے دے, اور پھر تم جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ قوم کے جو 107 مسنگ ورکر ہیں ان کو کم سے کم ایک گھر بنا دو, ان کی بیٹیوں بچوں کی شادیاں کرا دو, ان کے علاج مار جگہ ایک نان نفقہ باندھ دو. صحیح ہے, ان کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالے بغیر, ہے نا؟ اور جو مسنگ ورکر ہیں, یہی فیصلہ ہے, مطلب آپ مسنگ ورکر ہیں تو ان کو جو ہے آپ کرتے ہو تو پیچھے سے ان کی ماں بہنوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے نا؟ تو یہ سب کر لو آپ. تو پھر سب سے پہلے آپ شروعات کرو. آپ نے جو آپ کے ماموں نے, شمیم نے, منسٹر ہونے کے وقت میں جو جائیدادیں بچائی ہیں وہاں پہ, سنا ہے بڑے بڑے پمپ بنائے گئے ہیں, بڑی بڑی کوئی سپر مارکیٹیں خریدی گئی ہیں, یہ خریدا گئے ہیں, وہ سب لائیں اور قوم پہ کر دیں, اور نقصان کا سودا آپ پہلے شروع کریں, بسم اللہ کریں آپ اس نقصان کے سودے کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں اور بھی بہت ساری مذائقہ خیز باتیں کریں, جس کے اندر آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کو کسی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں ایسے نظریاتی ماہرین درکار ہیں جو تحریک کو فکری بلندی عطا کر سکیں. تو پھر حیدر رضوی کو واپس کب بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو پھر آپ کو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں, اور آپ خود واپس کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی کوئی تحریکی, مطلب آپ کے اندر کوئی سیاسی سوجھ بوجھ تو ہے نہیں, کدو آپ نے آج تک کچھ اچیو نہیں کرایا. تو اگر ایکسپرٹس, میں تو آپ کو لوگ ایکسپرٹ سمجھتا ہوں, کمانے کا ایکسپرٹ, قوم کی لینے کا ایکسپرٹ, صحیح ہے نا, قوم کی بجانے کا ایکسپرٹ. تو آپ لوگ کب جا رہے ہیں واپس یار؟ تو بالکل ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں آپ سے اتنے دنوں سے, اس قوم کو ایکسپرٹس کی ضرورت نہیں ہے, اس قوم کو مخلص لوگوں کی ضرورت ہے, جو آپ لوگ نہیں ہیں. اس کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں خالد مقبول کہ انہوں نے اپنی دہائیوں پر محیط تنظیم جدوجہد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا خالد مقبول پہلے بات یہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں, ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپریشن شروع ہوا تو انڈر گراؤنڈ ہوئے, پھر تم نمودار ہوئے, تم نے عظیم احمد طارق بھائی کے ساتھ الائنس کی بات کی, پھر ان کی کمر پہ خنجر مارا, پھر 90 پہنچے, پھر بھاگے, پھر غائب ہوئے پنجاب یا بلوچستان یا کے پی, پھر واپس آئے, الیکشن, پھر بھاگے امریکہ, انڈیا چلے گئے, انڈیا سے پاسپورٹ لیا, امریکہ چلے گئے, 2012 میں مانڈوالی کر کے واپس آئے. صحیح ہے. پوری تمہاری تحریک کے اندر ایسا کون سا موقع تھا کہ جس کے اندر تم نے اپنی جد و جہد کی, کون سی ایسی جد و جہد کی, کون سی قربانی دی تم نے؟ صحیح ہے. تمہارے اور تمہارے لوگ جو ہیں ان کی 4 انگلیاں گھی اور سرکڑائی میں,
یہ جو 25,000 کارکن شہید ہوئے ہیں، صحیح ہے، اس میں تمہاری جد و جہد کہاں پہ ہے؟ جد و جہد کی قربانی تو عظیم احمد طارق بھائی نے دی ہے، عمران فاروق بھائی نے دی ہے، ایس ایم طارق بھائی نے کی ہے، سولج مرزا بھائی نے کی ہے، فہیم کمانڈو بھائی نے کی ہے، نعیم شرعی بھائی نے کی ہے، فاروق پٹنی بھائی نے کی ہے، اور کتنے ہزاروں لاکھوں نام ہیں جو بیچارے شہید نہیں ہوئے تو بے روزگار اور مفلسی کی زندگی جی رہے ہیں. تمہاری کون سی جد و جہد ہے؟ جبھی تو کارکن تمہیں سیریسلی لیتے تمہاری انہیں جھوٹ کی وجہ سے. اب میرے کو منہ سے لفظ نکلنے والا تھا، کیا کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد جب تم نے جوک مار دیا، پھر تم نے کہا کہ جی ایم کی دعوت شمولیت. دراصل اپنے آرام، گھر بار اور ذاتی مفادات کے نقصان کا سودا قبول کرنا ہے. لیکن جو کارکن قوم کی خاطر اس ذاتی نقصان کو خوشی قبول کر لیتا ہے، وہی اصل حق پرست ہے. ایم کیو میں آنے کا ایک اچھا، اگر اصل حق پرستی کا تو آپ پہلے مظاہرہ کریں اور آپ اپنا ذاتی انا کا سودا نہ کریں اور آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیں. آپ کے 300 میں سے 2 یو سی میں سے صرف 40 لوگ بیٹھے ہوئے جو اصل ان کے ہیں. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ آپ کو کوئی لیڈر نہیں مانتا، آپ کی جلسیوں میں لوگ نہیں آتے، آپ کے اجلاسوں میں لوگ نہیں آتے، تو اپنی انا کا سودا نہ کریں، چیئرمین شپ سے چھوڑ دیں، غیرت کا مظاہرہ کریں. غیرت کا مظاہرہ، کچھ تو غیرت ہوگی ڈی این اے کے اندر، کہیں سے تو آئی ہوگی. ابا اماں چچا بابا دادا کوئی ہوگا نا خاندان میں یار 300 سال میں، جس کے ڈی این اے کے اندر تھوڑی غیرت ہوگی. ہمت پیدا کرو نا، مرد بنو، ریزائن کرو، الیکشن کراؤ، دیکھتے ہیں پھر کتنے الیکٹ ہوتے ہو. تم ہمت ہی نہیں تمہارے اندر، تو غیرت پیدا کرو، انا کا سودا نہ کرو، اپنا قوم کو بھیٹ نہ چڑھاؤ. تمہاری کمزوری کی وجہ سے تم جو پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن کے بیٹھے ہوئے، تمہاری کمزوری کی وجہ سے آج کراچی کو شہری سندھ کو اس کے حقوق نہیں مل رہے. قوم خجل خوار ہو چکی ہے، مگر تم یہاں روز بھاشن دیتے ہو، مشاعرے کرواتے ہو بے شرموں کی طرح. آگے چلتے ہیں. ایم کیو میں آنے کا ایک دروازہ اور جانے کے 100 دروازے کھلے ہیں، مگر تم اتنے بے شرم ہو کہ تمہیں وہ 200 دروازے بھی دکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی تم باہر نہیں آ رہے ہو. تم بیٹھے ہوئے وہاں پہ، صحیح ہے. اور بالکل تمہارا جو ایک دروازہ ہے وہ چور دروازہ ہے، جس کو تم اندر کر کے گھسے تھے، صحیح ہے. 2012-13 کے بعد جگاڑ لگا کے اپنے خواب دیکھ کے آئے تھے تم چیئرمین. تم تو کنسپریسی 2010 سے کر رہے تھے، مجھے تمہارے کئی ساتھیوں نے بتایا. اب ذرا بولو گے تو میں اس میٹنگ کا بتا دوں گا تو نیو یارک میں ہوئی تھی، کس کے گھر پہ ہوئی تھی، کس کی بیوی نے کیا بتایا مجھے. تو ایسی باتیں نہ کرو نا یار. آگے چلتے ہو کہ ہم کسی پر زبردستی کے قائل نہیں. بالکل ہم بھی زبردستی کے قائل نہیں ہیں، میں بھی زبردستی کے قائل نہیں ہوں. اچھا لگے گا تمہیں ذلیل کر کے کارکن نکالیں پارٹی سے باہر، زبردستی کرے تمہارے ساتھ، خود چھوڑ دو عزت کے ساتھ. تو جس طرح تم زبردستی کے قائل نہیں ہو، ہم بھی زبردستی کے قائل نہیں ہیں، صحیح ہے. پھر آگے کہتے ہو کہ تحریک اب اپنی صفوں کو ہر قسم کے مفاد پرستوں سے پاک کر رہی ہے. نہیں کر رہی. کر رہی ہوتی تو تم وہاں نہیں بیٹھے ہوتے. تحریک کرنا شروع کرے گی، پاک کرنا شروع کرے گی. اور یہ فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے کہ جو مخلص ہیں، اور کر لیا ہے. جو دیکھا نا 300 میں سے 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کس مجبوری میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو پاک کرنا شروع کر دیا ہے، تمہارے اجلاسوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، تمہارے ورکر اجلاسوں میں، تمہاری تربیتی نشستوں میں، تمہاری جلسیوں میں. تم پہلے خود تو دفتر جاؤ، تم 4 دن دفتر نہیں جاتے ہو، صحیح ہے. تو تحریک چل رہی ہے اس طرف. پھر آخری میں تم کہتے ہو کہ کارکنان کسی بھی افواہ یا پروپیگنڈے کا شکار ہونے کے بجائے اپنی تمام تر توانائیاں تحریک کی نظریاتی استحکام اور تنظیم کو اس کے اصل کی جانب واپس لے جانے میں صرف کریں. یہ اب تو نا تم نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، پھنس گئے ہو تم خالد مقبول. دیکھو خالد مقبول، رہی بات افواہوں کی، تو یہ بات میں نے پچھلی ولاگ میں کہی تھی. میں اپنی افواہ پہ قائم ہوں، یا جس کو تم افواہ کہہ رہے ہو، اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ تم بھاگنے والے ہو. تم بھاگنے والے ہو، تمہاری پارٹی کے سارے لوگ بھاگنے والے ہیں. سارا پیسہ یوسٹن شفٹ ہو گیا ہے، دبئی شفٹ ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں کہاں شفٹ ہو گیا. تم بھاگنے کٹنے والے ہو تم بری طرح، سب کو پتہ ہے. اور کارکنوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کھڑے رہ گئے تو بعد میں ان کا سیاسی فیوچر مستقبل کیا ہوگا. تم اب وہ کہتے ہیں نا، مجھ سے کل کسی نے کہا کہ یار کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں کہا وہ چراغ پھڑپڑا جب بجھنے والا ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ پھڑپڑاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا. تو تم بجھنے سے پہلے، یعنی سیاست تمہاری بجھنے سے پہلے پھڑپڑا رہے ہو تم. اگر تم اتنے کانفیڈنس ہوتے تو تم الیکشن کروا رہے تھے، پھر چلے جانا. تمہارا تو سنا معاملہ حل ہو گیا، جاؤ گھومو پھرو، اپنی بیوی بچوں سے ملو جا کے امریکہ میں، ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل کارکن اس خبر کو افواہ نہ سمجھیں. یہ جو باتیں کر رہا ہے اس کو افواہ سمجھیں. بھاگنے والا ہے، اس کی ٹیم بھاگنے والی ہے.
میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. کوئی ایسا کام نہیں کر جانا کہ اس کے بھاگنے کے بعد آپ فیس کر رہے ہو. یہ پہلے بھی بھاگا ہے اور یہ تو اتنا بے شرم آدمی ہے کہ انڈیا کے پاسپورٹ بھاگا ہے. صحیح ہے, تو سوچ لیں آپ کے ساتھ کیا کرے گا. آخری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اپنی تمام تر توانائیاں تحریک کی نظریاتی استحکام اور تنظیم کو اس کی اصل کی جانب واپس لے جانے میں صرف کریں. کہیں تم خالد مقبول اصل سے مطلب الطاف حسین تو نہیں ہے؟ تم تو چاہ ہی رہے ہو کہ تم ایم کیو ایم کو واپس الطاف حسین کے ہاتھ میں دے دو, اور تمہاری جو ساتھ ٹیم ساری وہ الطاف کے ساتھ رابطے میں ہے. تم اسی کی تو بات کر رہے ہو, اور انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں دیں گے. یہ پارٹی الطاف جیسے پاکستان کے غدار کے پاس واپس نہیں جانے دیں گے. ایم کیو ایم کے کارکنان مخلص ہیں, پاکستانی ہیں, وہ کبھی بھی کسی غدار کا ساتھ نہیں دیں گے. اور میں تمہیں آج پریڈکشن دے رہا ہوں خالد مقبول, آج پریڈکشن دے رہا ہوں. مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے کہ جو ثبوت شواہد جمع ہو گئے ہیں تمہارے الطاف کے رابطوں کے اوپر, اس پہ بہت جلد کارروائی ہوگی, بہت جلد کارروائی ہوگی. اور جو لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے وہ منہ چھپا رہے ہوں گے بغلوں میں اپنا, میں آج بتا رہا ہوں. تو میں باقیوں کو بھی سمجھا رہا ہوں. میں بات 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ رابطے میں ہیں, الطاف کو اس کی امانت واپس کرنے کے چکر میں ہیں, اور الطاف کا اب سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان میں, کیونکہ وہ پاکستان کا غدار ہے. آپ دیکھ لو, لگتا برا حال ہے کہ پی ٹی آئی کر رہا ہے. پی ٹی آئی تو برے وقت میں بھی الطاف کا ساتھ لینے کو تیار نہیں ہے. تو اس سے مطلب تمہارا یہ ہے. تو کارکنان نے تمہارے اجلاسوں میں, تمہاری گھٹیا تربیتی نشستوں میں, تمہارے جلسیوں میں نہ جا کے بات ثابت کر دی ہے کہ تم ایک ناکام چیئرمین ہو, ناکام آدمی ہو, ناکام لیڈر ہو, صرف بونگیاں مارنے میں ماہر ہو. تو بھائی خدا کے واسطے اپنے اوپر رحم کر لو. قوم کو دیکھنا, پھر تم نے خود ہی کہہ دیا کہ بالکل تم چاہ رہے ہو کہ مسئلہ خراب ہو, وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, قوم نہیں ہونے دے گی. مگر تم چاہ رہے ہو کہ تم اپنے آپ کو ایک بہت عظیم رہنما دکھاؤ, مگر بہت سارے ایسے واقعات تاریخ میں ہیں کہ آپ ایسی عظمت کے چکر میں اپنے آپ کو مزید ذلیل کرا لیتے ہیں. ہم نے تاریخ میں ایسے بھی دیکھا ہے کہ لوگ گدھے پہ بیٹھ کے گئے, منہ کالا کرا کے, ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال یہ تو ہو گئے خالد مقبول پہ بات. 2 منٹ بات کر لیتے ہیں اس کے نیتا, اس کے نظریاتی باپ الطاف حسین پہ. اب آپ نے دیکھا ہوگا کل الطاف حسین نے ایک نیا چورن بیچنا شروع کیا. وہ چورن کیا ہے کہ اب اس کو تو لاش چاہیے. اب اس کو شمیلہ بھابی کی لاش مل گئی ہے, مجھے یہ مرحوم کی. اب یہ ان کے نام پہ پیسے کمائے گا. ارے بھائی کیا ضرورت ہے چندے مانگنے, موقع چاہیے چندے مانگنے کا. الطاف حسین مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے باپ دادا جو تھے وہ جہاں کے بھی تھے, کہیں کوئی کہتا ہے آگرہ کے تھے یا پتہ نہیں کون سے کہاں کے پیدائش ہو, لوگوں کو نہیں پتا, تم لوگ ادھر کہیں بیٹھ کے آوازیں مارتے, 2 روپیہ 2 روپے دے دو, 2 روپے دے دو, 2 روپے. لگتا ہے جدی پشتی فقیر ہو تم لوگ, مانگنے کی عادت جاتی نہیں ہے تمہاری. تمہارے اپنے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیاں پڑی ہیں, صحیح ہے, اور تم پھر بھی غریب لوگوں سے مانگ رہے ہو 50 روپے 100 روپے, بے شرم آدمی, صحیح ہے. اور اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے ملک کے دشمنوں سے مانگ رہے ہو پیسے, صحیح ہو گیا. اور وہ تو ریکارڈ پہ ہے, مجھے کہنے سب تم اپنے سامنے ہیں, ٹھیک ہے نا, ملک توڑنے کی باتیں تم کر چکے ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارا پرابلم نہیں ہے, یہ تم جان بوجھ کے نہیں کرتے, یہ تمہارے ڈی این اے کے اندر پرابلم ہے. جیسے خالد مقبول ہے نا, ڈی این اے میں خوف ہے, کمزوری ہے, بے حسی ہے, بے شرمی ہے, ڈھیٹ پنا ہے. تمہارے ڈی این اے کے اندر جو ہے وہ بغیرتی ہے, غداری ہے, حرام خوری ہے, اور بھیک مانگنا بھی ہے. تو تمہارا قصور نہیں ہے, تم وہی کام کر لیتے ہو, زیادہ جدی پشتی فقیر ہو, ہے نا. تو اب تمہیں ایک نئی دکان مل گئی ہے, اب تم ان کے نام کے پیسے کماؤ گے. ارے بھائی وہ پیسے کہاں گئے جو تمہیں ڈونیشنز آتے ہیں امریکہ سے, جو تمہیں پیمنٹیں آتی ہیں ملک کے دشمن ایجنسیوں سے, تمہاری اپنی اتنی پراپرٹیاں بنی ہیں, کرائے آتے ہیں دنیا بھر کی پراپرٹیوں سے, وہ پیسے کی درگاہ اب تمہیں نیا شیوا مل گیا پیسے کمانے کا. بہرحال مہاجر قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہماری قیادت کے اندر اس طرح کے بے شرم بغیرت لوگ بیٹھے ہوئے. پہلے الطاف حسین نے پارٹی کو چلایا, اس کے بعد اب حالیہ چیئرمین ہے. کردار بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کردار ایسا ہو کہ بند کمرے کے اندر بھی آپ کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی گواہی دے. جیسے پچھلے دنوں میں نے ایک جگہ سنا کہ حضرت یوسف کی بند کمرے کے واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر کے ان کے کردار کی گواہی دی. کردار ایسا ہونا چاہیے. کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ
ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہو، قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہو، اپنے آپ کو کما رہے ہو، قوم کو ذلیل کر رہے ہو، خوار کر رہے ہو، ان کی ماؤں بہنوں پہ عزتیں پہ ہاتھ ڈال رہے ہو، ایسا کردار نہیں ہونا چاہیے. ایسے کردار کو کون قبول کر سکتا ہے وہ تو اب میں نہیں کہوں گا، مگر جو بعض ضمیر بعض اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایسے لیڈران کو اپنے سر پہ مسلط نہیں ہونے دیں گے. ہم جیسے لوگوں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے. انشاءاللہ جو کچھ لوگ رہ گئے ہیں جو نظر آ رہے ہیں نمبرز میں 2 5 10%، وہ بھی جلدی فیصلہ کر لیں گے. اب یہ لیڈران کو فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں نا الطاف حسین کو دیکھ لیں نا، عزت سے نہیں گیا ذلیل ہو کے نکالا گیا. صحیح ہے، میں نے بابر اعظم کی اگزامپل دی تھی، عزت سے نہیں گیا ذلیل ہو کے نکالا گیا. اب یہ باقیوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ عزت سے جائیں گے ذلیل ہو کے جائیں گے. مجھے وہ وقت قریب آتا نظر آ رہا ہے. پاکستان کے دانش قاضی کو اجازت دیجیے. آخری بات سن لیں کہ دیکھیں میرا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں آپ کے انٹرسٹ کے لیے بات کر رہا ہوں، ہے نا. تو خدا کے واسطے کوئی فیصلہ کریں، جلدی کریں. میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ان کو ذلیل کریں، خوار کریں. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے ضمیر کو جگائیں، کم سے کم انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں اور اس نوٹنکی کو بند کریں. پاکستان زندہ باد، پاکستان عوامی زندہ باد. جی ہم آ جائیں.